بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک ولی اللہ اپنی مخصوص کرامات کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ جب ضرورت مند لوگ ان سے نقد رقم کا سوال کرتے تھے تو وہ آسمان کی طرف ہاتھ بلند کرتے، اور جب ہاتھ نیچے لاتے تو ان کے ہاتھ درہم و دیناروں سے بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ اکثر اوقات یوں بھی ہوتا تھا کہ جب بہت سے حاجت مند جمع ہو جاتے تھے اور ان بزرگوں کے سامنے دست سوال بلند کرتے تو وہ بزرگ ولی دونوں ہاتھ اوپر کو اٹھاتے اور انہیں زور زور سے حرکت دیتے، پھر دیکھتے دیکھتے دینار و درہم بارش کی صورت میں برسنے لگ پڑتے تھے۔ حاضرین کو یہی محسوس ہوتا تھا جیسے خلا میں کوئی درخت ہو جسے یہ ولی اللہ ہلا رہے ہوں اور پھلوں کی طرح سکے ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر گر رہے ہوں۔ پھر جب سکوں کا ڈھیر لگ جاتا تو وہ ولی اپنا ہاتھ روک دیتے اور ضرورت مندوں سے مخاطب ہو کر فرماتے، ان سکوں کو آپس میں برابر تقسیم کر لو، مگر خبردار ایک دوسرے کے ساتھ قطعاً زیادتی نہ کرنا۔ ان ولی اللہ کی ان کرامات کو بعض علماء اور مخالفین کی جماعت شعبدہ بازی اور جادو سے تشبیہ دیتے تھے۔ ایک دن ایک جماعت ان ولی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور مالی امداد کی درخواست کرنے لگی۔ وہ ولی معمولی اور پھٹا پرانا لباس زیب تن کیے رکھتے تھے، کھانے پینے اور نیند کے ساتھ ساتھ دوسرے اسباب ضرورت سے بے نیاز رہا کرتے تھے۔ اگر کوئی اجنبی شخص انہیں اس حالت میں دیکھ لیتا تو یہی سمجھتا کہ ایک نہایت مفلس اور غریب انسان ہے، مگر وہ حاجت مندوں کی جماعت ان بزرگوں کی روحانی حیثیت سے واقف تھے اور اسی لیے انہوں نے ان ولی سے مالی امداد کی درخواست کی تھی۔ تاہم جب انہوں نے ان بزرگوں سے سوال کیا تو وہ ولی انہیں ٹالنے لگے اور کہنے لگے کہ دوستو، تم میرا ظاہری حال دیکھ رہے ہو، میں کتنا شکستہ اور مجبور ہوں، ہم آپ کے ظاہر کی نہیں باطن کی بات کر رہے ہیں۔ ایک سوالی نے کہا، آپ اپنی باطنی قوت کو استعمال کر کے ہماری مشکل آسان فرما دیجئے، تمہیں میری باطنی طاقت کی کیا خبر؟ وہ بزرگ گریز سے کام لیتے ہوئے بولے، میں تو ایک عام انسان سے بھی زیادہ کمزور ہوں، اگر مشکل کشائی کی طاقت رکھتا تو خود یہ تکلیفیں کیوں برداشت کرتا؟ میں سب سے پہلے اپنی آسائش کا سامان جمع کرتا۔ وہ بزرگ مسلسل گریز کرتے رہے اور حاجت مند پہ ہم اصرار کیے جا رہے تھے۔ واقعتاً وہ لوگ ضرورت مند تھے اور یہ بات جانتے تھے کہ وہ ولی خدا کے بہت برگزیدہ ہیں، ان کی شہرت دور دور تک پھیل چکی تھی اور اب وہ حاجت مند اپنی آنکھوں سے ان حضرت کا روحانی کمال دیکھنا چاہتے تھے۔ بہت شد و مت کے بعد وہ ولی بالآخر مجبور ہو گئے، پھر اپنے خدمتگاروں سے پوچھا کہ اس شہر میں ایسا کون سا آسودہ حال شخص ہے جو ان لوگوں کی مالی ضرورتیں پوری کرے۔ ایک خادم کھڑے ہو کر نہایت ادب سے عرض کرنے لگا کہ اس شہر میں ایک آتش کدہ ہے جہاں مجوسی لوگ قیمتی نظریں اور کچھ تحائف پیش کرتے ہیں۔ وہ ولی کچھ دیر سوچتے رہے اور پھر ان ضرورت مندوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے، میرے ساتھ آؤ، اب یہ آتش پرست ہی تمہاری ضرورت پوری کریں گے۔ ان کی یہ بات سن کر وہ سوالی بہت حیران ہوئے۔ رات کا وقت تھا، وہ ولی اپنے حجرے سے باہر نکلے اور آتش کدے کی طرف روانہ ہو گئے۔ سوالی ان کے پیچھے پیچھے تھے، مگر ان پر شدید حیرت و سکوت کا عالم طاری تھا۔ مختصر یہ کہ طویل فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ لوگ ان ولی اللہ کے ساتھ آتش کدے پہنچ گئے۔ دور دور تک سناٹا تھا، مگر آتش کدے کے دروازے پر ایک محافظ پہرا دے رہا تھا۔ اس نے جب ان لوگوں کو آتش کدے کی طرف آتے دیکھا تو اونچی آواز میں بولا، تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ ولی بولے، ہم آتش کدے کے اندر آنا چاہتے ہیں۔ پہرا دار بولا، تم لوگ ظاہری طور پر مسلمان نظر آتے ہو، پھر ہماری عبادت گاہ میں داخل ہو کر کیا کرو گے؟ وہ ولی بولے، ہم سب اس آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں جو تم مجوسیوں کے بقول صدیوں سے روشن ہے، جس کے بارے میں تمہارا دعویٰ ہے کہ یہ کبھی نہیں بجھتی، مگر تم اس وقت اس آگ کا مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ آتش کدے کے محافظ نے جواب دیا۔ ان ولی نے اس کی وجہ پوچھی تو وہ بولا کہ آتش کدہ بند ہے۔ ان بزرگوں نے اسے کہا کہ تم ہمارے لیے اپنی عبادت گاہ کے دروازے کھول دو۔ پہرے دار بولا، میں مجبور ہوں کیونکہ عبادت گاہ کی چابی میرے پاس نہیں ہے۔ ان بزرگوں نے دروازے کی طرف دیکھا جس پر بھاری تالا پڑا تھا۔ وہ بولے، کس کے پاس ہے چابی؟ پہرے دار نے جواب دیا، آتش کدے کی چابی بڑے پجاری کی تحویل میں رہتی ہے، تمہارا بڑا پجاری کہاں ہے؟ اس سے چابی لے آؤ۔ وہ ولی بولے،
محافظ نے انہیں جواب دیا کہ آدھی رات ہو چکی ہے، بڑے پجاری آرام کر رہے ہیں اور ان کو اس وقت جگایا نہیں جا سکتا اور نہ ہی انہیں جگانے کی ضرورت ہے۔ تم لوگ دن کے اجالے میں کسی وقت آنا، میں تمہیں آگ کا دیدار کرا دوں گا۔ اس کی بات سن کر وہ ولی بولے کہ ہم بہت طویل فاصلہ طے کر کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ جب ہم نے اس قدر مشقت اٹھائی ہے تو پھر یہ ممکن نہیں کہ ہم آگ کا مشاہدہ کیے بنا ہی واپس چلے جائیں۔ محافظ بولا تو پھر مجبوری ہے۔ ولی بولے مگر ہم بفضل خدا مجبور نہیں۔ انہوں نے دروازے کی طرف دیکھا اور اپنی عبا کی آستین کو جھٹکا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تالا کھل گیا، حالانکہ اس کی ساخت ایسی تھی کہ اگر 3-4 مزدور مل کر ضربیں لگاتے تو تب بھی وہ تالا بہت مشکل سے ٹوٹ پاتا۔ یہ منظر دیکھ کر آتش کدے کے پہرے دار کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کبھی وہ کھلے ہوئے تالے کی طرف دیکھتا اور کبھی ان بزرگوں کی طرف جن کی آستین کی ایک جنبش سے یہ ناقابل یقین واقعہ پیش آیا تھا۔ تالا کھل گیا ہے، اب تم دروازہ کھولو، ان بزرگوں نے محافظ کو مخاطب کر کے فرمایا۔ محافظ پر خوف طاری تھا، وہ لرزتے قدموں سے آگے بڑھا اور آتش کدے کے دروازے کو کھول دیا۔ وہ ولی ان ضرورت مندوں کے ہمراہ آتش کدے میں داخل ہو گئے۔ آگ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ بھڑک رہی تھی۔ اس آگ کی کیا حقیقت ہے؟ ان ولی نے پہرے دار کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا۔ آتش کدے کا محافظ بولا یہ اس آگ کا حصہ ہے جو نمرود نے لگائی تھی، جس میں حضرت ابراہیم ڈالے گئے تھے۔ ہم لوگ اس آگ سے برکت حاصل کرتے ہیں اور مجوسی اسی آگ کو لے کر مختلف ممالک میں جاتے ہیں اور نئے آتش کدے آباد کرتے ہیں۔ اس کی بات سن کر ان ولی اللہ نے دوسرا سوال کیا کہ یہ آگ کبھی بجھتی بھی ہے یا اسی طرح روشن رہتی ہے؟ پہرے دار نے جواب دیا کہ یہ آگ ہمہ وقت روشن رہتی ہے۔ ہمارے پیشواؤں کا کہنا ہے یہ آگ اس وقت بجھے گی جب زمین پر قیامت کا نزول شروع ہوگا۔ ان ولی اللہ نے بڑھتی ہوئی آگ پر ایک نظر کی اور محافظ سے مخاطب ہوئے، تمہاری روایتوں کے مطابق کیا کوئی ایسا شخص ہے جو اس آگ کو بجھانے کی قدرت رکھتا ہے؟ آتش کدے کے محافظ نے جواب دیا، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے سوا کوئی ہستی اس آگ کو بجھانے کی طاقت نہیں رکھتی۔ ان کی یہ بات سن کر بزرگ ولی نے دوبارہ آگ پر نظر کی اور اپنی آستین کو جھٹکا۔ دوسرے ہی لمحے بھڑکتی ہوئی آگ بجھ گئی۔ ان ولی اللہ کے ہمراہ آنے والے حاجت مند حیرت زدہ رہ گئے اور آتش کدے کا پہرے دار چیخ چیخ کر قیامت آ گئی، قیامت آ گئی کہنے لگا۔ ان ولی اللہ نے پہرے دار سے پوچھا، تم کس قیامت کی بات کر رہے ہو؟ پہرے دار بولا، وہی قیامت جسے ایک دن آنا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ وہی قیامت کی گھڑی ہوگی جب مشرق و مغرب میں مجوسیوں کی آگ بجھا دی جائے گی۔ اس کا جواب سن کر وہ ولی بولے، تمہارا عقیدہ جو بھی ہو مگر ہمارے نزدیک ابھی قیامت نہیں آئی ہے۔ کیا اس آگ کو دوبارہ روشن کیا جا سکتا ہے؟ اس ذیل میں تمہاری کتابیں کیا کہتی ہیں؟ ہماری کتابوں میں واضح طور پر تحریر ہے کہ اس آگ کو وہی شخص دوبارہ روشن کر سکتا ہے جو اس کو بجھانے کی قدرت رکھتا ہو۔ آتش کدے کے محافظ نے خوف و دہشت سے لرزتے ہوئے جواب دیا، پھر تم اس شخص کو پکارو جو بجھی ہوئی آگ کو روشن کر سکے۔ یہ کہہ کر وہ ولی وہاں سے جانے لگے۔ آتش کدے کے محافظ نے گھبرا کر ان ولی اللہ کے دامن کو پکڑ لیا اور گریہ و زاری کرنے لگا۔ یہ آگ آپ کے ہی اشارے سے بجھی تھی اور آپ ہی اسے روشن کر سکتے ہیں۔ آتش کدے کا محافظ زارو زار رو رہا تھا۔ آخر ان ولی اللہ نے فرمایا، تیرے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو ان ضرورت مندوں کو پیش کی جا سکے؟ ہاں، میرے پاس دیناروں سے بھرا ہوا صندوق ہے۔ آتش کدے کے محافظ نے جلدی سے جواب دیا، پھر وہ صندوق اٹھا لاؤ اور میرے مہمانوں کی خدمت میں پیش کرو، پھر میں تمہارے آتش کدے کی آگ روشن کر دوں گا۔ وہ درویش بے نیازی سے بولے۔ محافظ خوشی سے دوڑتا ہوا گیا اور صندوق اٹھا لایا۔ واقعتاً وہ دیناروں سے بھرا ہوا تھا۔ بس یہ دینار کافی ہیں، وہ ولی بولے اور اپنا ہاتھ فضا میں بلند کر کے آستین کو جھٹکا دیا تو مجوسیوں کی آگ اسی شدت سے دوبارہ بھڑکنے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر آتش کدے کا محافظ ان ولی اللہ کے قدموں پر گر پڑا اور نہایت عاجزانہ لہجے میں شکریہ ادا کیا۔ ان ولی کے ساتھ آئے ضرورت مند حیرت زدہ سے تھے، ان پر شدید حیرت و سکوت طاری تھا۔ وہ اس واقعے کو ایک خواب سمجھ رہے تھے۔ اتنے میں وہ ولی بولے، ان تمام دیناروں کو سمیٹ لو، تمہاری ضرورت پوری ہو گئی۔
اور خود آتش کدے سے باہر نکل گئے۔